شاگرد رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تینوں پڑھ رہے تھے پڑھتے اعلیٰ حضرت کی آنکھیں بند ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے، کہا بیٹا اب جاؤ، کمرے سے نکلو، جاؤ اب کل پڑھیو۔ بچے پڑھنے والے تھے، کہا سرکار تھوڑا سا رہ گیا نا وہ پڑھا دو، کہا نہیں اب نہیں کل ہوگا، کہا سرکار پڑھا دو۔ بچے پڑھنے والے، اعلیٰ حضرت کہا نہیں نکلو جلدی نکلو، تینوں کو نکالا، نکالنے کے بعد کنڈی لگا دی اندر سے، تینوں بچے دروازے کے باہر۔ اور پہلے موٹے موٹے پٹلوں کی کواڑے ہوتی تھی، آج کل تو پلائی چل رہی ہے، اور وہ ایک دو برسات کے بعد وہ ان کی جھری بھی کھل جاتی تھی، برنجے ڈھیلی ہو جاتے پھر ان میں جھری کھل جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی وہ کواڑے تھی، جیسے ہی دروازہ اعلیٰ حضرت نے بند کیا، چراغ کو بجھا دیا، بند ہو گیا چراغ، اندھیرا ہو گیا، تینوں بچے باہر کھڑے ہیں۔ ادھر جب اندھیرا ہوا بچے سوچ رہے یار تھوڑا سا سبق رہ گیا، تینوں بچوں پر کتابیں تھی، ایک دم روشنی ہو گئی، کمرے میں اجالا ہو گیا، کباڑوں کی جھری سے جب روشنی نکلی بچوں کے چہرے پہ پڑی، بچوں نے مڑ کے دیکھا کون سی روشنی آ گئی۔ صدر الافاضل کہتے ہیں اگر 100 چراغ جلا دیے جاتے تب بھی اتنی روشنی نہ ہوتی۔ جب پلٹ کر کے دیکھا تو ایک خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے اعلیٰ حضرت کے بستر پہ لیٹے ہوئے، مسند پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت پاؤں دبا رہے ہیں، اور سوال عربی میں اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ تینوں بچے دیدار کر رہے ہیں، ادھر جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بچے عربی جانتے تھے، تعلیم یافتہ تھے وہ، سمجھے؟ اور آج کا تو متن کو حاشیہ، حاشیہ کو متن سمجھتا ہے، پھر بھی تکبر کے مارے پھٹا پھرتا ہے، سمجھے؟ اب وہ تینوں بچے دیکھ رہے ہیں کون؟ مگر عربی آتی تھی، اللہ برکت فرمائے، عربی آتی تھی مگر اتنے دھیرے بول رہے نا، کانوں سے ٹکرا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی سحری کا ٹائم ہوا وہ چلے گئے، اعلیٰ حضرت نے فوراً چراغ جلایا، دروازہ کھولا تو تینوں بچے باہر کھڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت بولے کیا بات؟ استاد کا لہجہ تھوڑا تیز ہوتا ہے نا شاگردوں میں، کہ کیا بات ابھی تک تم گئے نہیں؟ اللہ برکتیں فرمائے، کیا معاملہ ابھی تک تم گئے نہیں؟ جب اتنا کہا اللہ الصمد، اب ان تینوں بچوں کو نا یہ پتا تھا، اللہ برکتیں فرمائے، تینوں بچوں کو یہ پتا تھا کہ اعلیٰ حضرت سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ان تینوں بچوں میں ایک سید صاحب تھے مراد آباد والے، سید نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے بچے ساتھی ہوتے کوئی برادری، انہوں نے تینوں کو پکڑ، تینوں نے ان کو پکڑ کے نا کھینچ کھانچ کے دونوں نے انہیں آگے کر دیا۔ اب جیسے ہی ان کو آگے کیا، اب اعلیٰ حضرت، اچھا اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا جب بچوں کو ڈانٹتے تو نظریں نیچے کر لیا کرتے تھے، تمہیں چلے جانا چاہیے تھا، اب دن بھر تم سو گئے، پڑھو گے کیا؟ اس طریقے سے جب دیکھا تو سید صاحب آگے کھڑے تھے، کہا شہزادہ رسول آپ سو جاتے، آرام کرنے والے آرام کر لیتے۔ اب وہ دونوں پیچھے سے کہہ رہے پوچھو 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 پوچھو، اعلیٰ حضرت نے پوچھو پوچھو سن لی، بولے کیا پوچھو؟ کہا کیا پوچھو؟ جلدی بولو کیا پوچھ رہے؟ اب تو تینوں ہوشیار بچے کہنے لگے سرکار آپ کے بستر پر نورانی ذات کون تھی؟ اللہ، ان بچوں کو مبارکباد ہے جنہوں نے یہ پروگرام کیا، اور تمہیں بھی مبارکباد ہے کہ تم نے ان کا ساتھ دیا۔ کہنے لگے سرکار یہ کون ذات تھی، کون بزرگ تھے جو آپ کے بستر پر لیٹے تھے اور کیا سوال کر رہے تھے، کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت بولے یہ بتاؤ دیدار کر لیا یا نہیں کیا؟ کہا سرکار دیدار تو کر لیا۔
आला हजरत बोले सुनो, अरे तुम क्या समझते हो, जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी निकालता है। इतने खूबसूरत, इतने नूरानी। आला हजरत का कलम क्या कहता, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, जरा प्यार से बोल दो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर, तेरा सब घराना नूर का। समझ में आ रही बात? ये बड़े पीर साहब की महफिल है। आपके मुरीद थे, बोले हुजूर पीर साहब के पास आए, पीर भी बड़े पीर साहब, कहने लगे सरकार मैं सफर में जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? सफर में। बड़े पीर साहब बोले कहाँ जा रहे हो? कहा सरकार मैं तफसंजून जाऊंगा। ठीक है। अब वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे। जब वहां पहुंचे, उन बुजुर्ग का नाम शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी था। तफसोंज के रहने वाले तो तफसोंजी, रामपुर का रहने वाला रामपुरी, बरेली का बरेलवी, तो तफसोंजी इसलिए बोलो, तफसोंज के रहने वाले थे। वहां पहुंच गए। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी यह हवाला लिखा है। अब जब वहां पहुंचे तो उनका बड़ा नाम था। बोले अच्छा यहां भी एक बुजुर्ग है। तो उन्हें पता चला, डोने भाई बोले यहाँ कोई खानका नहीं। अरे बोले बहुत बड़े बुजुर्ग है। कौन है? शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी हैं। वो भी वहां पहुंच गए और जाकर के मुरीदों में बैठ गए। अब उनका बयान चल रहा था शेख अब्दुल रहमान का, गौहर लुटा रहे थे, सुनते रहे, आ गए जज्बात में। अच्छा शागिर्दों में ना उस्ताद जब बात करता है या मुरीदों में, तो फिर ज्यादा लबो लहजे वाली बात नहीं होती, एकदम कुछ भी छोटी बड़ी बातें बोलता है। बोले क्या समझते हो, तुम्हारा जो पीर है ना, पीर ये ऐसा है जैसे परिंदों में बाज। तुम किसी छोटे मोटे पीर के मुरीद नहीं हो। तुम्हारा पीर जो है वो वलियों का सरदार है, वलियों का सरदार। ये बैठे हुए थे, इनका रूंगटा खड़ा होने लगा कि वलियों का सरदार तो मेरे बड़े पीर हैं। परिंदों में जैसे बाज, शिहाब बड़े पीर को कहा गया वो है, ये क्यों इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं? अब वो कहते जा रहे, इनसे रुका नहीं गया। ये उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के चादर उतार के बोले तुम वलियों के सरदार हो, अगर बाज हो तो चादर उतार के फेंक दी। बोले आओ कुश्ती लड़ो। मुरीद खड़ा हो गया, बोले आ जाओ फिर मैदान में को। जब इतना का आओ, अभी दो हाथ देख ले, सरदार और वलियों को तो आ जाओ। अब उनके इतने मुरीद अगर चिपट जाते तो बोटी बोटी नहीं आती। कई मुरीद खड़े हो, क्या कह रहे तुम पता नहीं ये कौन है हमारे, होश में बोलो। जब इतना कहा तो उन्होंने कहा ठहरो, रुक जाओ। शेख अब्दुल रहमान ने कहा ठहर जाओ सब लोग, ये किसी छोटे पीर का मुरीद नहीं है। इसके बाल खड़े हो गए, सीने पे जो बाल थे, क्योंकि यहाँ ऊपर जो चादर ओढ़ते थे एक बांधते थे, वो चादर उतार के फेंक दी तो बाल दिखने लगे। बोले इसके बाल खड़े हो गए और हर बाल इसका मुनव्वर हो चुका है, हर बाल इसका रोशन हो चुका है। का किसके मुरीद हो? का कुश्ती लड़ो, बाद में बताऊंगा।
کا کشتی نہیں ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ تم کوئی نہ کوئی پیر، بہت بڑے پیر کے مرید ہو۔ وہ بولے شیخ عبد القادر جیلانی بڑا پیر کا مرید ہوں، اور میرے پیر ہے باس، میرے پیر ہیں پیروں کے پیر، میرے پیر ہیں میروں کے میر، اگر تم ہی ہو تو ان کے مرید کی ٹکر پہ آ جاؤ۔ شیخ عبد الرحمن بولے اچھا باس کے بارے میں جانتے ہو؟ باس ڈاکٹر اقبال کی تو آدھی شاعری اسی پہ ہی گزر گئی، اگر ڈھونڈو گے تلاشو گے تو ہے نہیں۔ وہ شعر کیا، اگر تو شاہین ہے تو بسیرا کر پہاڑوں میں، ہے نہیں وہ شعر؟ انہوں نے یہ عقاب اسی کو بولتے ہیں جو کہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ باس کے اندر کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، تم نے دیکھا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اڑان بھرتا ہے سارے پرندوں سے اوپر اڑتا ہے، باز نیچے کبھی نہیں اڑتا ہے، کہاں اڑتا ہے؟ سب سے اوپر۔ ایک اس کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے جتنا اوپر اڑے نا اتنے ہی اپنی شکار پہ نظر رکھتا ہے، اپنے حملے سے نہیں ہٹتا ہے۔ تیسری یہ ہے کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے وہ۔ بہت ساری ایسی خاصیت ہے۔ وہ بڑے پیر کو یہ خطاب ملا، اس نے کہا اچھا تمہارے پیر صاحب اتنے بڑے، کا چادر تو اوڑھ لو، کا چادر اوڑھ لو۔ تو وہ کہنے لگا میں عبد القادر جیلانی قادری ہوں، بڑے پیر کا مرید ہوں، پھینکی ہوئی کوئی چیز دوبارہ اٹھاتا نہیں۔ کا جسم تو تمہارا کھلا ہوا، گھر تک بہت سارے کلومیٹر، وہیں سے بی بی کو آواز دی کہ میری وہ والی چادر دے دو۔ تمہارے موبائل فیل ہو جاتے ہیں، اللہ والے کی آواز فیل نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، بی بی بھی اللہ کی ولیہ تھی، انہوں نے ادھر سے چادر دی، بہت سارے کلومیٹر وہ گھر پہ، یہاں چادر آ گئی، دوسری چادر اوڑھ لی۔